अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं आवाज़ ग्रुप का प्रोग्राम काम की बात। आज हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मुन्ना खुर्शीद, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ झंकी, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मलाइका मोहसिन, जो कि CEO हैं सैंडबॉक्स की। सोच एक साइंसदान की और एक मजदूर की, ये सोच ही है जो इंसान को लोकल लेवल पर एक आम वर्कर की हैसियत से सारी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर रखती है, और ये सोच ही है जो इंसान पूरी कायनात का फ़ायदा सोचता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बम दिया और आलमी दुनिया में एटमी ताकत बनाया, ये एक सोच ही थी जिससे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक साइंटिस्ट बने। इसका ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है, ज़हनी सेहत से है। आपकी ज़हनी सेहत किस कदर बेहतर होगी, उतना आप अच्छा सोच सकेंगे, उतना आप अच्छा कर सकेंगे। आलमी तौर पर 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ का दिन मनाया जाता है। चूँकि एवरी थर्सडे हमारा प्रोग्राम काम की बात होता है, तो आज हम इसी मेंटल हेल्थ के दिन को मना रहे हैं। मैं मुखातिब होना चाहूँगा डॉक्टर मुन्ना खुर्शीद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताइएगा कि सेहतमंद दिमाग किसे कहते हैं? सेहतमंद दिमाग या ज़हनी सेहत के हवाले से, जैसे आपने भी बताया अपने सामीन को कि हम 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, तो ज़हनी सेहत या सेहतमंद दिमाग क्या होता है कि आप नफ्सियाती तौर पर कितने सेहतमंद हैं, आप जज्बाती तौर पर कितना सेहतमंद हैं, और आप माशरती तौर पर कितना सेहतमंद हैं। ये 3 चीज़ें मैंने बयान की, हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और हमारी सोशल मेंटल हेल्थ। इसमें यह है कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्ट्रेस को किस तरह से डील कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस कैसे ले रहे हैं, आपके अपने रिलेशंस कैसे हैं अपने घर वालों के साथ, बाहर के लोगों के साथ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अपने क्लास फेलोज, पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आप कैसे अपनी स्टूडेंट लाइफ को गुजार रहे हैं। इसी तरह से अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये हम पता कैसे चल सकता है हमें कि एक सेहतमंद दिमाग कौन सा है। ज़ाहिर सी बात है कि जैसे हम अगर अलाइड या जो दूसरी हेल्थ साइंसेज हैं उसमें देखें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट MRIs और एक्सरेज और CT स्कैन्स वगैरह है, जहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि जी इंसान की किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए हम एक खुली आंख से नहीं दे सकते कि जी इसको कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है। ऑब्वियसली हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जिनमें हमारी सबसे बड़ा टूल है हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारा मुशाहिदा। हम जब किसी इंसान के साथ मिलते हैं या जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है या पेशेंट आता है, तो हम उसको देखते हैं, उससे मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, तो उससे हमें बहुत हद तक उसकी सेहतमंद दिमाग के बारे में जो है वो आइडिया हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ में अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो उसके सेहतमंद दिमाग के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमसे कैसे डील कर रहा है, हमसे कैसे बात कर रहा है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ किस तरह से चल रही है, वो किस किस्म के कैरेक्टर में उस वक्त है, यानी कि वो स्टूडेंट है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, अगर वो एक फादर है तो उनकी क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मिलजुल के हमारे 3-4 फैक्टर्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमारी नफ्सियाती ये पहलू है, जिसमें हमारा जो इमोशनल पहलू है, जज्बाती, हमारी बीच में हमारी सोचें भी आ जाती हैं, हमारी थॉट्स भी आ जाती हैं, और फिर साथ साथ हमारी सोशल लाइफ, हमारे सोशल जो पहलू है, माशरती पहलू है, कल्चरल पहलू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेहतमंद दिमाग को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमें ये बताइएगा कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेंटल हेल्थ को मुतासिर। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हजरात हैं या जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है 3 फैक्टर्स मेनली जो है वो आइडेंटिफाइड किए हैं। एक हमारा आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसके अंदर 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक हमारे जेनेटिक्स यानी कि हमारे पड़ोसी या विरासती जो भी पहलू होते हैं,
اور اسی میں ہمارے بایوکیمیکل مینس کہ ہمارا جسمانی اور دماغی جو اس کی بایولوجیکل پروسیسز ہیں، جو بھی پہلو ہیں، وہ کس قسم کے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں ابھی جاؤں گی، میں باقی پہلو پہ بھی بتا دوں کہ کون کون سے ہوتے ہیں. دوسرا پہلو ہوتا ہے ہمارے سائیکولوجیکل فیکٹرز. سائیکولوجیکل فیکٹرز یہ ہیں کہ جو ہماری زندگی، ہمارے اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے. جیسے ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، ہم کیسا سوچ رہے ہیں، ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں. اور تیسرا ہمارا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے، دیٹ از سوشل فیکٹر، یعنی کہ معاشرتی پہلو، کلچرل فیکٹر، ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز کس قسم کے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بایولوجیکل فیکٹرز. اب بایولوجیکل فیکٹرز میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ دو چیزیں ہیں. ہماری جینیٹکس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں ذہنی صحت سے ریلیٹڈ پرابلمس ہو سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے جیسے عام ہم اکثر سنتے ہیں ہماری فیملیز میں کہ جی میرے دادا کو شوگر تھی اس لیے مجھے بھی شوگر ہو گئی. تو اسی طرح سے جو ہمارے مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں یا جو ڈس آرڈرز ہم جن کو کہتے ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے، ان میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اگر آپ کے دادا پردادا میں یا آپ کی فیملی میں پیچھے کسی کو اگر ایسا کوئی ذہنی پرابلم رہا ہے یا مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو رہا ہے، تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا نارمل پاپولیشن، جو عام لوگ ہیں جن کے خاندان میں یا پہلے کبھی پیچھے کسی کو اس طرح ذہنی مسئلہ نہیں ہوا، تو ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ذہنی پرابلم ہو سکتا ہے یا ان کو مینٹل ہیلتھ کا ایشو آ سکتا ہے. دوسری چیز جو میں نے کی تھی وہ تھی بایوکیمیکل. بایوکیمیکل مینس کہ آپ کے برین کے فنکشنز کیسے پرفارم ہو رہے ہیں. ہمارے سامعین میں اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ، سب لوگ یہ چیزوں کو میں تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ عام ہماری پاپولیشن بھی انڈرسٹینڈ کر سکے کہ جی ذہن کے اندر ہمارے برین میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے بیہیویئرس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان کی جو مقدار کس حد تک جا رہی ہے اور کس حد تک وہ ریلیز ہو رہے ہیں، یہ سارا بھی بڑا ہمارا رول پلے کرتے ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اس کے علاوہ ہمارے ہارمونس کس حد تک ان کی مقدار جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، ہماری باڈی میں کس حد تک وہ جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ذہنی صحت کو افیکٹ کر سکتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کی ہیلتھ، جو ہماری جسمانی صحت ہے. آپ خود دیکھیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا بھی پرابلم ہے، فلو ہے یا آپ کو بخار ہو گیا ہے، تو آپ مینٹلی طور پر افیکٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ریلیٹ کرتا ہے ہماری میجر ڈیزیزز کے ساتھ، جو جیسے صحت کینسر کا کسی کو، یعنی کہ صحت مند جسم بھی صحت مند دماغ کی بالکل ضمانت ہے. دوسرا ہمارا فیکٹر آ جاتے ہیں سائیکولوجیکل فیکٹرز. یہ وہ رسک فیکٹرز ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اپنے سیلف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ان میں آ جاتا ہے کہ جی آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے. دیکھیے ہر انسان ڈفرینٹ ہے. سائیکالوجی میں، نفسیات میں یہ بڑی مزے کی چیز بتائی جاتی ہے کہ جی ہر انسان کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے، ہر چیز کو دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے، انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں. سو اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کھڑا ہو کے کہ یہ 6 ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے 9 ہے، تو دونوں غلط نہیں ہیں، دونوں اپنی اپنی سائڈ پہ ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے سائیکولوجیکل فیکٹرز میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ کوئی بھی سیم سچویشن میں اگر 4 لوگ کھڑے ہیں تو ان 4 لوگوں کے ڈفرینٹ ریئیکشنز ہوں گے. تو اب ایک بندے کا ایک ہی اسٹریسفل ایونٹ ہے، جیسے کسی کے خدا نخواستہ میں اگزامپل دیتی ہوں کہ رزلٹ اگر آیا ہے، مارکس ایک کے بہت اچھے آئے ہیں، ایک کے نارمل آئے ہیں، یا مطلب ایک ہی رینج میں چاروں بچوں کے مارکس آئے ہیں. تو اب ہر ایک کا ان کو دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہوگا. ایک کہے گا کہ جی میں بہت خوش ہوں، میرے بہت اچھے مارکس ہیں. دوسرا کہے گا نو آئی ایم ویری سیڈ، میں نے اتنی تو محنت کی تھی پھر بھی میرے مارکس اس طرح کے آئے. ایک کہے گا میرے مارکس بہت گندے ہیں، میں اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترا، میں ناکام ہوں، میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. سو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایکچولی میں اپنی لائف ایونٹس کو دیکھنے کا انداز کیسا ہے، وہ بھی ہماری ذہنی صحت کو بہت حد تک آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم کس قسم کے ڈیسیجنس لے رہے ہیں. ہم کلاس سسٹم بڑا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے نا، جس طرح بچوں کی ایکسپیکٹیشنز، اگر بروکن فیملیز سے بچے ہیں تو ان کی کس قسم کی دیکھنے کا انداز ہے اپنے لائف کو، کس طرح سے وہ محسوس کر رہے ہیں، کیا وہ سوچ رہے ہیں. اسی میں ہماری سوچوں کا انداز بھی بڑے حد تک آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ نیگیٹو تھنکنگ جی کس حد تک مینٹل ہیلتھ کو ڈیمیج کرتی ہے؟ بالکل، میں اسی کو بیان کرنے لگی تھی کہ ہمارے جو سوچنے کا انداز ہے وہ بڑے حد تک ہمارے کردار کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہمارے بیہیویئرس کو، ہمارے ایکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہر سیمسٹر میں اس کے بہت اچھے مارکس آتے ہیں.
एक सेमेस्टर में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं मेहनत करूँगा। सो इसका मतलब है कि वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं, मैं इस सेमेस्टर में तो कम मार्क्स आए हैं लेकिन मैं अगले के लिए जो है बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। जो आप बात करें मनफी सोच, एक ही स्टूडेंट उसी जगह पे है और उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं और वो कहेगा कि दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, मैं नहीं जा सकता, मेरे माँ बाप की मेरे से इतनी उम्मीदें हैं, मैं इसमें पढ़ ही नहीं सकता हूँ। यानी कि वो एक कोर्स के रिजल्ट की बेस पे अपने पूरे बाकी कोर्सेज को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग होती है। ये हमारी नफ्सियात के अंदर बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आगे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम छोटे से इवन को जनरलाइज कर देते हैं कि जी मेरे साथ ये नाकामी हो गई तो इस वजह से जो है मैं बहुत बड़ा फेलियर हो गया हूँ। तो ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग, और ज़रूरी नहीं स्टूडेंट्स के साथ, ये हमारी घर में रहने वाले जो लोग हैं, हमारी हाउस वाइफ्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे डेली लाइफ में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत तक अफेक्ट करती है। जैसे अगर आप काम करने वाली जगह पे हो, अगर आपको बॉस, आपने इतना अच्छा काम किया और आपका बॉस आपको कह देता है कि ये तुमने कौन सी रिपोर्ट बनाई है, तो आप वहीं पे यू फील डाउन और आप कहते हो कि अच्छा मैं तो काम कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे साथ वाले कितना आगे चले गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। तो ये मनफी सोचें बहुत हद तक हमारे बिहेवियर को बहुत हद तक अफेक्ट करती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नेगेटिव थिंकिंग जो है वो कम्प्लीटली आपकी पर्सनैलिटी को मुतासिर करती है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो करेगी, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज हो जाएगी और आप बुरी तरह वर्ल्ड में मुतासिर हो जाएंगे। हो सकता है, देखिए ये एक पहलू है बेसिकली, जो थिंकिंग का एक फैक्टर है वो हमारी जहनी सेहत का एक पहलू है कि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी ना, उनमें से एक थ्योरी वाले कहते हैं कि बेसिकली हमारा जो सोचने का अंदाज है वो इंसान को मुकम्मल करता है। किसी ने कहा कि नहीं, जो हम एक्ट करते हैं, जो हम बिहेव करते हैं वो है। तो ये डिफरेंट चीजें मिला के होते हैं जो मैं फैक्टर्स में भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। सो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और थर्ड हमारा फैक्टर आ जाता है हमारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, बड़े इंपॉर्टेंट है कि जी हम सोशली किस तरह से दुनिया में बिहेव कर रहे हैं, हमारे अपनों के साथ ताल्लुकात कैसे, हमें सोशल सपोर्ट कितनी है। देखिए ना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई किसी जगह पे आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस हैं, आप परेशान हैं, तो वहाँ पे आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपका साथी कोई भी आके आपको एक थपकी दे के कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या हम इन चीज़ों से निकल जाएंगे, तो वो बहुत हद तक उसकी ज़हनी सेहत को बैलेंस रखने में मदद देता है। इसके अलावा सोशल फैक्टर्स ये भी होते हैं कि दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है ना। वो अक्सर कहते हैं कि एक लाइन है जो बड़ा अफेक्ट करती है कि दुनिया क्या कहेगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपसे लास्ट में ये जानने की कोशिश करूँगा कि अमूमन हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि बहुत से लोग जो हैं वो स्टेटस कॉन्शियस भी होते हैं, एनवायरनमेंट कॉन्शियस होते हैं। लाइक हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि हम एक हाई लेवल के जो स्कूल्स हैं, ए क्लास स्कूल जो हैं, हम उनमें अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, हम हाई क्लास सोसाइटीज़ में रहें, वहाँ पे हमारी रेजिडेंशियल होने चाहिए। तो क्या ये चीज़ें भी हमारे मेंटल हेल्थ को मदद देती हैं? अगर इस तरह का जो इन्वायरमेंट है अगर ऐसा मिलेगा तो अल्टीमेटली हमारी पर्सनैलिटी कंप्लीट होगी। बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद देखें कि आजकल हमारे बच्चों की डिमांड्स कितनी बढ़ गई हैं, ठीक है। माँ बाप की भी अपने बच्चों से डिमांड्स बढ़ गई हैं कि वो इतने मार्क्स लें, इस जगह पे जाएं, ये प्रोफेशन जो है वो इख्तियार करें। और हमारे बच्चों की भी बहुत सी डिमांड्स बढ़ गई हैं कि हमारे पास ब्रांडेड कपड़े हों, हमारे पास अच्छा सा मोबाइल हो, हम गाड़ी पे आए जाएँ, और हमारे पास एसी रूम्स हों, हमारा अपना रूम अवेलेबल। पहले हम देखते थे ना कि पहले ये इतना मेंटल हेल्थ पे बात नहीं होती थी, मेंटल प्रॉब्लम्स पे बात नहीं होती थी, क्योंकि लोग इकट्ठे रहते होते थे, लोग एक दूसरे को समझते होते थे। और चीज़ें देखिए, हम मोबाइल से हम दुनिया से तो कांटेक्ट में आ गए हैं, दुनिया से तो हम मिल गए हैं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे से रिश्ते से दूर हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें क्लास सिस्टम बड़ा आइडेंटिफाई करता है कि जी अमीर गरीबी क्या है, स्टेटस हमारा क्या है, हम अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छा जी यस मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो ज़ाहिर सी बात है, वो समझते हैं कि हम उनमें कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वो है जो वो एक बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है और वो थोड़ा सा ऊंची जो हमारा कास्ट सिस्टम है
और या उसका हमारा क्लास कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बड़ा वो डेवलप हो ओवर रहा है, कॉन्फिडेंट हो ultimately जाता है, वो जी। फिर आगे उसकी और चीजें आ जाती हैं, जी, और जी। कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, जो वो कहते हैं कि जी हम गाड़ी पे नहीं जा रहे, या मेरे पास अच्छा मोबाइल जी। नहीं है, या मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रहा। तो क्लास सिस्टम भी बहुत हद तक आपकी मेंटल हेल्थ को affect मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। ब्रेक से जाने से पहले, क्योंकि इस प्रोग्राम को पेश करने के लिए जो एक मेन कैरेक्टर है वो मलाइका मोहसिन साहिबा का है, जो कि सीईओ हैं सैंड बॉक्स की। तो सैंड बॉक्स हमारे सुनने वालों को आप बताइएगा, ये क्या है एक्चुअली? एक एनजीओ है, एक वेलफेयर वर्क है, या क्या कॉन्सेप्ट है इसका? और ख़ास तौर पे आप मेंटल हेल्थ के ऊपर भी मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं, ये क्या थीम है? प्लीज़ ज़रा इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। सैंडबॉक्स जो है सिर्फ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो थोड़ी सी एनजीओ से डिफरेंट है, क्योंकि एनजीओ में ऑब्वियसली हर कोई ना अपना ज़रा प्रॉफिट भी रखता है। तो नॉन प्रॉफिट में बिल्कुल मतलब एनजीओ एब्रिविएशन ही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जी। ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग जो हैं यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम मोस्टली टीनेजर्स हैं, प्लस हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं हमारे साथ, जिसमें से एक मिस मोना भी है जो आज हमारे साथ हैं। तो हम लोगों का मेन मकसद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, क्योंकि बाकी शहरों में भी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं, हालांकि अगर हम दूसरे मुल्कों की भी बात करें तो वहाँ पे भी अभी मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा है। लेकिन झंग की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया है, सबसे बड़ा स्टिग्मा हमारे शहर में है, क्योंकि यहाँ पर ज़हनी सेहत को वैसे ही लोग अगर नफ्सियाती किसी को कहें ना, तो वो वैसे ही डर जाता है कि भाई मैं तो पागल नहीं हूँ। तो हमने इस सोच को चेंज करना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ, वो अपने पेरेंट्स तक से बात नहीं कर सकते। ज़्यादातर ये मसला हमारी यूथ के अंदर है, जो कि जंग में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, और ये सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम यूजुअली उन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब हमने ये देखा, तब हमने सैंडबॉक्स बनाई, और हमने कहा कि हम इस पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम करेंगे, ताकि ये स्टिग्मा कम से कम हो और लोग आगे आए, क्योंकि आपको पता है सुसाइड रेशो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने सोचा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, आपको पता है स्टिग्मा की वजह से पेरेंट्स को नहीं बता सकते, तो वो थेरेपी 1500-2000 पर सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने उनके लिए ऐसी थेरेपी रखी जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, कि कम से कम वो उसको अफोर्ड कर सकें और उस थेरेपी के जो है वो ले सकें। डॉक्टर साहबा, मगर कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो एक सेहतमंद दिमाग को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जिससे आपने बहुत से फैक्टर्स हमें बताए सही, लेकिन कुछ ऐसी आदत भी हैं, लाइक ड्रग्स लेने से हम अपनी जान के क्या अपनी ज़हनी सेहत के भी दुश्मन बन जाते हैं। इससे हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है, हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, और हम एक बर्बादी का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे अब मैम ये जानना चाहूँगा कि कुछ नौजवान मंशियात क्यों लेते हैं, और मंशियात की तरफ नौजवानों का रुझान इस कदर ज़्यादा क्यों? बिल्कुल, जो ड्रग एडिक्शन की आप बात कर रहे हैं, हम इसको जो है अपनी साइकोलॉजी की ज़ुबान में सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ड्रग एडिक्शन बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई भी ऐसा ड्रग है या कोई भी ऐसा नशा है जो लेना शुरू कर देते हैं, और वो फिर उसकी मिक़दार बढ़ाते जाते हैं और आप उसके आदी हो जाते हैं। एडिक्शन का मतलब यही होता है कि आप आदी हो गए हैं उस चीज़ के। अब ड्रग एडिक्शन का वाकई बहुत जो इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी यूथ में, हमारी नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और हमारी यूथ को बहुत हद तक जो है मैं कहूँगी अपाहिज करता जा रहा है। अब हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, आपने पूछा कि वो क्यों इस तरफ रुझान उसका है ड्रग एडिक्शन की तरफ। तो बेसिकली जो यूथ हैं, अगर आप टीनेज के बच्चे देखें, जो 13, 14, 15 साल से जो बच्चे हैं, उनमें ये रुझान जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है। वो क्यों आता है? वो क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम उन फैक्टर्स को देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन फैक्टर्स को देखना, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, हम कह देते हैं अच्छा भी वो नशई है, अच्छा भी वो उसका कैरेक्टर ही बहुत लूज़ कैरेक्टर का था, इसलिए वो नशा करता था। तो हमें थोड़ा सा अपनी सोच को भी बदलने की ज़रूरत है।
کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنی کچھ باتوں میں عرض کیا کہ ہر انسان کا اسٹیمنا ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کا زندگی کو دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. ایک ہی اسٹریسفل ایونٹ کسی کی زندگی میں ہے تو وہ کوئی اس کو بڑے آسانی سے ڈیل کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی میں وہی اسٹریسفل ایونٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ اس کو صحیح طرح سے ڈیل نہ کر سکے. تو ولنریبلٹی کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ہم کتنے ولنریبل ہیں کسی بھی چیز کو لے کے. تو ولنریبلٹی ہماری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ ڈرگس یوز کر رہے ہیں، یعنی یہ ہماری یوتھ جنریشن یا جو کوئی بھی اس کو یوز کر رہا ہے. تو ہماری یوتھ اس لیے یوز کرتی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، ایک تو کیوریوسٹی سب سے پہلے، تجسس، اچھا یہ ہے کیا، اچھا یہ جو کھڑا سگریٹ پی رہا ہے کیوں پی رہا ہے. پہلے تو بچے سگریٹ سے شروع ہوتے ہیں نا جی. کیوریوسٹی اور تھوڑا سا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، باغیانہ پن ہوتا ہے کہ جی ہم کرتے ہیں، بڑا کر رہا تھا تو ہم بھی کرتے ہیں. اور سم ٹائمز وہ ہیرو بننے کے چکروں میں بھی کہ جی میں بڑا ہیرو لگوں گا اس میں. یہ ہمارے میڈیا کا بھی بڑا رول ہے اس چیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور کچھ وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، بڑوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں کہ وہ ہاں جی بننے کے چکروں میں جو ہے وہ ہماری یوتھ جنریشن ان کو لگتا ہے کہ جی ہم بڑے ہیرو لگ رہے ہیں، ہم بڑے اسٹائلش لگ رہے ہیں. اور جو آج کل ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری طرف لوگ اٹریکٹ ہوں گے، تو یوتھ جنریشن جو ہے وہ زیادہ تر تجسس کے مارے، اور دوسرا جو ہے وہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے، اسٹائلش بننے کے چکروں میں جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ اکثر ان کا پیئر پریشر بھی ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ کے لوگ اگر پی رہے ہیں. دیکھیے فرینڈس کے سرکل میں اگر 5 فرینڈس ہیں، ان 5 فرینڈس میں سے اگر 3 لوگ چین اسموکر ہیں، وہ زیادہ تر سگریٹ پیتے ہیں، تو وہ 2 لوگ بھی کب تک اس چیز کو اوائڈ کریں گے. وہ ان کو کہیں گے اچھا یار ایک تو ٹرائی کر کے دیکھو، ایک تو ٹرائی کر کے دیکھو. تو وہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں اسموکنگ سے، پھر وہ چلے جاتے ہیں جی جو آج کل ہم اس کو کہتے ہیں وہ جو حکا، جو پہلے ہمارے زمانے میں بڑے حکا پیتے تھے، شیشہ پیتے ہیں، بالکل. تو یہ والی چیزیں ہماری اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہمارے بڑے شہروں کے کیفیٹیریاز میں بڑے عام پایا جاتا ہے. وہاں پہ یوتھ جنریشن بڑے کھلے عام اس کو جو ہے وہ لے رہی ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے. کچھ یوتھ ہماری یا ینگ جنریشن اس لیے بھی لیتی ہے کہ سم ٹائمز وہ ان اسٹریسفل ایونٹس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتی، تو وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے، اسکیپ کرنے کے لیے اس طرف راغب ہو جاتی ہیں کہ پہلے وہ اسموکنگ، پھر اس کے بعد وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈرگز ہیں، چرس کی طرف، کوکین کی طرف، اور آئس آج کل بہت زیادہ جو ہے اس کا یوز بڑھ رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ اس کا چل رہا ہے، تو وہ اس کی طرف راغب ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ان ڈرگس کے زیر اثر وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، 2 طرح کے ڈرگز ہوتے ہیں. ایک اسٹیمولنٹس ہوتے ہیں کہ ہیلوسینیشنز کر دیتے ہیں، یعنی ایک وہ ڈرگز ہوتے ہیں جو آپ کو بہت حد تک اسٹیمولیٹ کر دیتے ہیں، یو فیل ہیپی، یو فیل ویری گڈ، یو فیل کانفیڈنٹ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی میں سب کچھ کر لو گے. اور ایک ڈرگ آپ کے ساتھ یہ کر دیتی ہے کہ آپ بہت لو ہو جاتے ہو، آپ کو دنیا سے ماورا ہو جاتے ہو، آپ کو دنیا کا نہیں پتا ہوتا کہ دنیا کہاں پر. دونوں ہی دے رہے ہیں کیونکہ کیفیات الگ. ہاں جی. تو یہ ہماری ینگ جنریشن ان چیزوں کے لیے بھی لیتی ہے. پھر وہی فیکٹرز آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر جینیٹکس میں بھی اگر چل رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب اگلے سوال جانے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا تعلق یونیورسٹی آف جھنگ سے بھی ہے. جی جی. تو اوور آل ہمارے پاکستان میں یا آل اوور دا ورلڈ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈرگز جتنی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اتنا ایک کامن انوائرمنٹ میں ایسا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ کالج یا یونیورسٹیز کی مینجمنٹ جو ہے اس کو روکنے سے قاصر ہے؟ بیسیکلی نا جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرتی پہلو بہت حد تک امپورٹنٹ ہے. ہمارے سے پہلے جو استاد ہوتے تھے ان سے ہم ڈرتے تھے، ان کے پاس سے گزرنے سے ڈرتے تھے. لیکن اب ہمارے استادوں نے، اور میں یہ استاذہ کو تو نہیں صرف مورد الزام ٹھہراؤں گی، ہمارا ٹوٹلی طور پہ ایک سوسائٹی ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ دوستانہ تعلقات بنائیں بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ، کیونکہ وہ جی خراب ہو جائیں گے، وہ بگڑ جائیں گے اگر ہم ان کے اوپر سختی کریں گے. پر میرا خیال ہے کہ ہمیں تھپڑ لگتے تھے یا ہمیں سزائیں ملتی تھی تو ہم ذرا اچھی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ گفتگو ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کر لیں گے. لیکن معاشرتی طور پہ بات یہ ہے کہ اب بچے برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ان کی پرسنل لائف میں گھسا جائے یا ان کو کچھ کہا جائے. ٹیچرز بھی بہت حد تک بچوں کو صرف کیونکہ نا موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک
نیشنل لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی اگر ہم اس پہ پہلو کی طرف جائیں گے کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں کیوں بڑھ رہا ہے. کیونکہ ایک تو وہی بچے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں, پھر اساتذہ بھی آج کل کے اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں جانتے کہ جی ہم بچوں کو جا کے ان چیزوں پہ کوئی لیکچر دیں. ہاں ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے نا کالج ٹائم میں, کالج یونیورسٹی کے اندر اس کے معاملے میں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائے تو یہ تو یونیورسٹی کی ڈسپلن ان کی بالکل ریگارڈ کو چیلنج ہے. نہیں وہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں اس پہ بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے, ان پہ فائنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے, کئی دفعہ جو ہے وہ ان کو ایکسپیل بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس قسم کے سارے ایکشنز لیے جاتے ہیں. لیکن آپ بہت حد تک جو ہے وہ بچوں کو, اب ظاہر سی بات ہے وہ اگر یونیورسٹی میں آ رہا ہے 5 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے, یا کالج آ رہا ہے 6 گھنٹے کے لیے, تو اس کے بعد ٹیچر کا کوئی رول تو نہیں ہے. ٹیچر کا رول تو صرف 6 گھنٹے کا ہے, باقی جو 18 گھنٹے ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ ہے. تو ان چیزوں پہ ہمارے پیرنٹس کو جو ہے اپنے پیرنٹنگ جو سٹائلز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ہمارے ماں باپ نے جو بڑے معذرت کے ساتھ سہولیات تو بہت دے دی ہیں, فیسلٹیز تو بہت پرووائڈ کر دی ہیں, لیکن ہم تربیت کی طرف کوئی دھیان نہیں کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت بڑا رول ہے کہ پیرنٹس تربیت کیسے کرتے ہیں. اور آج کل کے بچے بہت حد تک باغیانہ جو ہے وہ پہلو رکھتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے, اور جس میں بزی ہو چکے ہیں. ہاں جی بالکل, مٹیریلسٹک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کر دیں سہولیات. تو بیسیکلی ہم نے صرف سہولیات نہیں دینی, ہم نے ان کو تربیت بھی دینی. ٹائم اسپینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اکٹھے بیٹھتے تھے, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جاتا تھا بالکل, لیکن نہیں وہ پھر پیشن کو ٹائم جو ہے وہ ایک لمٹ تک بالکل ایسا ہے. اب پیرنٹس دونوں ورکنگ ہیں تو وہ اپنے اپنے ٹائم پر آ رہے ہیں, تو بچے کو کون سنے گا. ایک بچہ چاہتا ہے, اسکول جا رہا ہے اور وہ اسکول سے واپس آتا ہے اور گاڑی میں اس کو ماں یا باپ اس کو لینے آیا ہوا ہے, اور ماں جو ہے یا باپ اپنے اس وقت باس کے ساتھ بھی فون پہ لگے ہوئے ہیں. تو بچہ چاہے گا کہ میں اپنی ماں یا باپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا, میں نے اسکول میں کیا کچھ کیا. تو وہ سنے گا نہیں, تو وہیں سے بچے کی عادت ڈیولپ ہوگی. جب وہ وہاں پہ شیئرنگ نہیں کرے گا تو بڑا ہوتے ہوتے اس کی شیئرنگ نہیں ہوگی. تو یہ لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ یہ ڈرگز صحت کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو کیا نقصان ہے؟ بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں, کیونکہ جو ڈرگس ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں جب ہم دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہماری جسم کی کیمیکل ریئیکشنز کو چینج کر دیتے ہیں. تو یہ جو ڈرگس ہیں, یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں, یہ ہمارے دماغ کی کیمیکل جو ایک فزیولوجی ہے اس کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں. تو ہمارے دماغ کا کام ہے, بہت سارے نفسیات میں ہمارا اس کا ذہنی صحت میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ جی ہم ڈیسیژن کیسے لے رہے ہیں, ہم کسی چیز کے ساتھ فائٹ کیسے کریں. یعنی کہ اسٹریسفل کوئی ایونٹ آ گیا, کوئی ٹراما گزر گیا ہماری لائف میں, یا اگر ہم کسی بھی قسم کے پرابلم کا شکار ہیں تو ہم اس کو کیسے. تو جب آپ یہ ڈرگس لیتے ہیں تو وہ ڈرگس یہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی کہ ٹین ایجرز جب یہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس وقت ان کی برین ڈیولپمنٹ کا ایک فیز چل رہا ہوتا ہے. جب وہ ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی برین ڈیولپمنٹ ٹوٹلی طور پر چینج ہو جاتی ہیں, جس کو بیک کرنا, جس کو ریٹرن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. obviously میڈیکیشنز کے ساتھ اس کو آپ کر تو سکتے ہیں, لیکن جو ایک فزیولوجی بدل جاتی ہے تو اس پہ ایک MBBS ڈاکٹر زیادہ اچھی طریقے سے بتا سکتا ہے. لیکن انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, جو ریسرچز بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ برین ڈیولپمنٹ کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے, اور برین کا اور ہماری فزیولوجی کا, ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز کا, ہمارے جسم کے بہت ساری کیمیکل ریئیکشنز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری ذہنی صحت کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. یہ تو آپ ہمیں ایک ٹیکنیکل طریقے ہاں جی بالکل بتا رہی ہیں کہ یہ افیکٹ کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ اگر ہم ان کو ٹائٹل دیں تو یہ انزائٹی, ڈپریشن, بائیپولر, شیزوفرینیا, ان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیماریاں بیسیکلی کے شکار وہ افراد ہوتے ہیں جو ڈرگز لیتے ہیں. اکثر وہ بھی ہوتے ہیں جو ڈرگز لیتے ہیں, اور سم ٹائمز ڈرگز لینے کی یہ وجہ بھی بنتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ ان چیزوں سے بھاگنے کے لیے اس کا یہ بیہیویئر ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرگز لینا شروع کر دے, اسموکنگ کرنا شروع کر دے. اور کچھ لوگ جو ہیں یہ یوز کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ قسم کے یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں, اس قسم کے بائیپولر ڈس آرڈر, موڈ سوئنگس, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جی کچھ اسٹیمولینٹس ہیں, کچھ ہیلوسیجنز ہیں. تو وہ جب اس طرح کی ان
ان کی کیمیکل ریئیکشنز ہوں گے تو وہ obviously ان کی باڈی جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گی. میں یہ چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ ٹین ایجز اس ایج گروپ کے اوپر اسپیشلی کریں. بالکل بالکل بہت ضروری ہے. اس ایج گروپ میں کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں, انہیں کن کن مورلی کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل, اور میں یہ بھی اپنی سامعین کو بتانا چاہوں گی کہ صرف میڈیکیشن سے ہی نہیں ٹھیک ہوتا ہے. ایکچولی ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارے یہ معاشرے کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز کا فوری حل چاہتے ہیں. تو بیسیکلی مینٹل ہیلتھ جو اسپیشلسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکو تھراپسٹ ہیں, وہ ٹاکنگ تھراپی سے, یعنی کہ فیس ٹو فیس وہ بات کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پرابلمس کو حل کر سکیں. لیکن ہماری جو معاشرے کی ایک بات بن چکی ہے کہ ہم فوری حل چاہتے ہیں. ڈاکٹر کول گئے جی ٹیکا لا دیو من درد ہو رہا ہے, یعنی کہ فوراً حل ہو. تو بیسیکلی وہ میڈیکیشن سائڈ پہ زیادہ جاتے ہیں اور تھراپیز کی طرف نہیں جاتے. لیکن میں یہ لوگوں کی نالج کے لیے کہنا چاہوں گی کہ صرف میڈیکیشنز ہی امپورٹنٹ نہیں ہیں, ساتھ میں سائیکو تھراپی بہت حد تک امپورٹنٹ ہے. تھراپی بھی ضروری ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بھی سائیکالوجسٹ ہونا بالکل, وہ سائیکو تھراپی میں یہ ایک ہماری تھراپی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اس میں فیملی کو انوالو کیا جاتا ہے ان کی تھراپی سے ریلیٹڈ. بالکل ایسے ہی. تھینک یو ویری مچ. مس ملائکہ محسن صاحبہ بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ, تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سینڈ باکس کے اینڈ پہ, اور جو آج کل حالات چل رہے ہیں یوتھ کے, اس پر لاسٹ میں آپ ہماری کمیونٹی کو کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے پیرنٹس جو ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کمیونیکیشن کا رکھنا چاہیے کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ تو اپنے پیرنٹس کو وہ جا کے بتا سکے, اور وائس ورثہ پیرنٹس بھی آج کل جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ دکھاتے نہیں ہیں موسٹلی, لیکن وہ بھی بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے کالجز اور انسٹیٹیوشنز میں اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے جہاں پر اگر بچہ کسی چیز سے گزر رہا ہے تو اس کو وہاں پر سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس اس بچے کو اسی دن بھیجا جا سکے, کیونکہ جس گھر میں ایکسیپٹنس نہیں ہے, کم از کم جس انسٹیٹیوشن میں وہ جا رہا ہے وہاں پر اس کو وہ چیز اویلیبل ہو. تو اس کے علاوہ جو کسی چیز سے گزر رہے ہیں ان کو ضرور آگے آنا چاہیے اور تھیراپی کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ضرور ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے فرینڈس کی اور سب کی مینٹل ہیلتھ کا ضرور خیال رکھا کریں, ان سے پوچھا کریں کہ وہ کیسا ان کا دن گزرا, کیا چل رہا ہے, اور اگر آپ کو لگے کہ ان کے جو ہے کوئی اس طرح کا مینٹل ہیلتھ النس سے وہ گزر رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور سجیسٹ کریں کہ وہ تھراپی کی طرف جائے. جی سامعین, آج کا پروگرام مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پر کیا گیا, کیونکہ پوری دنیا میں مینٹل ہیلتھ کا عالمی دن 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. سامعین, آج کی اس ڈسکشن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اوور آل خواہ وہ ٹین ایجز ہیں, خواہ وہ سینئر ایج گروپ ہے, یہ سبھی دین اسلام کی دوری کی وجہ سے تمام تر پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, تو یہ تمام تر پریشانیاں ہمیں نہیں ہوں گی. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.